10th class, Assalamu alaikum. We have started the revision of chapter number 1. Today's topic is the regime of General Ziaul Haq, that is from 1977 to 1988. General Ziaul Haq ended the government of Mr. Bhutto and came into power on July 5, 1977. When he took the charge, he imposed ban on freedom of expression and political activities. These are the political rights of the people, but were banned by the martial law government. The next step that was taken by the government, that was the announcement of the accountability of the political leaders. In 1978, Lahore High Court gave the sentence to death to Mr. Bhutto on the charges of murder of Nawab Muhammad Ahmad Khan, who was the leader of PNA, that is Pakistan National Alliance. Pakistan National Alliance was a political unity against the government of Mr. Bhutto. In 1978, the civil cabinet took the oath under martial law. It was composed on the members of Pakistan National Alliance and other political parties as well. In the same year, Ziaul Haq declared himself the President of Pakistan. He introduced Zakat and Ushur ordinance in the country. The next important step that was taken by the government, that was the election of local governments that were held after a long break in the country. After that, in 1981, provisional constitutional order was enforced by the government, that was the replacement of 1973 constitution. In 1983, Ziaul Haq introduced the constitutional formula to hold presidential referendum in the country. In the result of that referendum, Ziaul Haq became the president again. Non-party based elections were held in the country, and National Assembly and provincial assemblies took charge. On March 20th, 1985, Muhammad Khan Junejo became the Prime Minister. In 1985, Zia announced the end of martial law on the condition of the passing of 8th Amendment, that is the power with the President to dissolve the National Assembly. Against the policy of Afghan, Ziaul Haq gained popularity in the whole world because he was in the favor to give refuge to the Afghan refugees. But the overextension of the military rule, that did not gain stability, and it did not give the stability to the political and economic institutions of the country. जनरल ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत। जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म किया और 5 जुलाई 1977 को हुकूमत संभाली। ज़ियाउल हक ने आज़ादी तहरीर व तकरीर को ख़त्म करके सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। ये अवाम का सियासी हक होता है, मगर मार्शल लॉ की हुकूमत ने इस हक को ख़त्म कर दिया। अक्टूबर 1977 में इंतखाबात का ऐलान किया गया और उसके साथ ही सियासतदानों के एहतसाब का ऐलान भी किया गया। 1978 में लाहौर हाई कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया। उन्हें ये सज़ा नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के कत्ल के इल्ज़ाम में सुनाई गई थी। नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान
پاکستان قومی اتحاد پاکستان نیشنل الائنس PNA کے لیڈر تھے۔ پاکستان قومی اتحاد 9 سیاسی جماعتوں کا اتحاد تھا جو بھٹو کی پارٹی کے خلاف الیکشن میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے نمائندوں کو کابینہ میں شامل کیا گیا اور صدر پاکستان کا عہدہ جنرل ضیاء الحق نے سنبھال لیا۔ صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے زکوٰۃ، عشر اور حدود آرڈیننس کا نفاذ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بلدیاتی اداروں کے انتخابات کروائے، لیکن سیاسی پارٹیوں پر پابندی بھی لگا دی گئی۔ ملک میں عبوری آئین کا نفاذ کیا گیا تاکہ 1973 کے آئین کی جگہ اس آئین کو نافذ کیا جا سکے۔ صدر ضیاء الحق نے صدارتی ریفرینڈم کروانے کی خاطر آئینی فارمولہ پیش کیا، جس میں کامیابی حاصل کر کے صدر ضیاء الحق ایک بار پھر صدارت کے عہدے پر سبکدوش ہو گئے۔ اس کے بعد 1985 میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے۔ یہ انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر ہوئے تھے۔ پارلیمنٹ بنانے کے بعد وزیر اعظم بنانا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا محمد خان جنیجو کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ صدر جنرل ضیاء الحق نے ملک سے مارشل لاء کو ختم کرنے کا اعلان کیا، مگر اس کے ساتھ 8ویں ترمیم کو پاس کرنے کی شرط رکھی گئی۔ 8ویں ترمیم میں صدر کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اسمبلیوں کو اور حکومت کو ختم کرنے کا اعلان کر سکتا تھا۔ صدر ضیاء الحق نے افغان پالیسی کی وجہ سے پوری دنیا میں اہم مقام حاصل کیا۔ جب روس نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا تو افغان مہاجرین کو پناہ دے کر انہوں نے دنیا بھر میں عزت حاصل کی، لیکن ایک طویل فوجی حکومت کی وجہ سے ملک کے سیاسی اداروں کو استحکام نہیں مل سکا۔ شکریہ۔